اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیات نمبر 20 تا 30 میں شرک، معبودان باطلہ اور شفاعت باطلہ کے عقیدے کی تردید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ یہ منکرین اگر اپنی بات پر اڑے رہنا چاہتے ہیں تو ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ ان لوگوں کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا کہ ایمان والوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے سوا سب شیطان کے پیچھے ہو لیے۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ۔ مگر شیطان کو اس بات کا اختیار نہ تھا کہ وہ ان لوگوں کو نافرمانی پر مجبور کر سکتا۔ یہ سب کچھ تو اس لیے ہوا کہ ہم ان لوگوں کو ظاہر کر دیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور جو اس کے بارے میں شک میں ہیں۔ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اور آپ کا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ پکارو ان ہستیوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھ بیٹھے ہو۔ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ آسمانوں اور زمین میں وہ ایک ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی آسمانوں اور زمین میں ان کی اللہ کے ساتھ کوئی شراکت ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت فائدہ نہیں پہنچا سکے گی سوائے جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو۔ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير۔ یہاں تک کہ جب اس روز ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ جواب دیں گے کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ نہایت عالی مقام اور عظیم ہے۔ قل من يرزقكم من السماوات والارض۔ آپ ان سے پوچھئے کہ وہ کون ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہے۔ قل اللہ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين۔ آپ انہیں بتا دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ اب ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہی گروہ ہدایت پر ہے، دوسرا صحیح گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں ان کی باز پرس تم سے نہیں ہوگی، اور جو اعمال تم نے کیے ہیں اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے وہ شریک دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے اللہ کے ساتھ ملا رکھا ہے. ہرگز ایسا کوئی نہیں ہے بلکہ زبردست اور حکمت والا تو بس وہی ایک اللہ ہے. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والا اور جہنم کی آگ سے ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے وعدے کا ایک دن مقرر ہے اور جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر تم اسے نہ ایک لمحہ پیچھے کر سکتے ہو اور نہ ایک لمحہ آگے.